بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کا بھی رد کیا اور عیسائیوں کا بھی رد کیا۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے۔ کون تھے؟ پکے مسلم، مسلمان، حنیف، کہ جس کے اندر باطل کا کوئی شبہ نہیں۔ یہودی بھی باطل پر، عیسائی بھی باطل پر، کیونکہ یہودیوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم سب اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دونوں کا رد کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ عیسائی بھی مشرک، یہودی بھی مشرک، اور کس پر تھے؟ دین حنیف پر۔ تو دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر شرک کا تصور نہ ہو، جھوٹ کا تصور نہ ہو، باطل کا تصور نہ ہو۔ اسی نسبت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جو نام ہے وہ ہے نعمان، اور یہ دین حنیف ہے۔ اس کو پہلے نمبر پر مرتب کرنے والے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اسی وجہ سے ابو حنیفہ کا آپ کو لقب ملا۔ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیٹی تھی، تو جس کی وجہ سے آپ کیا ہیں؟ ابو حنیفہ ہیں۔ بعض ذرا سمجھ لیجئے کہ کنیت، اس کو عربی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا حماد ہے، تو میں اپنے آپ کو کیا کہتا ہوں؟ ابو حماد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم ہے، تو آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت نسبی، خاندانی کنیت، نسبی کنیت، کہ آگے بیٹے کا سلسلہ ہے، یا باپ کی طرف کیا نسبت کر کے کنیت رکھی جاتی ہے، یا بیٹے کی طرف نسبت کر کے کنیت رکھی جاتی ہے، نام رکھا جاتا ہے۔ اور ایک کنیت ہوتی ہے جو کسی وصف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بلی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نام تو عبد الرحمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کنیت دے دی؟ ابو ہریرہ۔ حالانکہ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، اور بلی کا باپ تو نہیں ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بلی کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے کیا کہہ دیا؟ ابو ہریرہ کہہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو کیا کہہ دیا؟ ابو تراب۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی کا باپ تو نہیں ہوا کرتا، لیکن وصف ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ تو یہ کنیت کیا ہے؟ وصف کی وجہ سے، اور وصف کیا ہے؟ پہل کرنا۔ تو بہت سے کاموں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی ہے، اسلام قبول کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری دولت نچھاور کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے میں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے، دین کے پہلے نمبر پر مرتب ہونے کی وجہ سے ہے، کہ آپ پہلے نمبر پر مرتب ہیں، دین کو پہلے نمبر پر ترتیب دینے والے ہیں،
لیکن باطل نے, جھوٹے لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی تھی حنیفہ, جس کی وجہ سے آپ کیا بن گئے جی, ابو حنیفہ. حالانکہ اس وجہ سے نہیں, چونکہ یہ دین حنیف ہے, جس کو اللہ رب العزت نے بھی کیا فرمایا, وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا, کہ جس کے اندر باطل کا شائبہ نہیں ہے, جس کے اندر باطل کا تصور نہیں ہے, جس کے اندر جھوٹ کا تصور نہیں ہے, جس کے اندر شرک کا تصور نہیں ہے, جس کے اندر کفر کا تصور نہیں ہے, تو اس دین کے مرتب ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت کیا ہے, ابو حنیفہ. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں ہے. تو اس لیے اہل باطل کو اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے, اور نام نہاد مسلمان جو باطل کی باتوں میں آ کر کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تھی حنیفہ جس کی وجہ سے آپ ابو حنیفہ ہیں, یہ بات بالکل ہی غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صرف ایک بیٹا تھا, اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی بیٹی تھی, اور اس بیٹے کا نام کیا تھا, حماد. اس لیے اگر نسب کی وجہ سے کنیت ہوتی تو کیا کنیت ہونی چاہیے تھی, ابو حماد. لیکن یہاں پر ابو حماد نہیں بلکہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے. اس لیے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اور باطل کی باتوں میں آ کر ایسی بات کبھی زبان سے نہیں کہنی چاہیے.